بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ٹیک اسٹوڈیو میں ایک بار پھر پاکستان میں بلاسفیمی لا کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہمیں کینیڈا اتنا دور بیٹھ کے یہ بات چیت کرنا شاید اتنا ریلیونٹ نہ ہو جتنا پاکستانیوں کو ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے بیک ہوم کے لوگوں کو ہو سکتا ہے، مگر بدقسمتی وہاں کے میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر کھل کر بات چیت نہیں ہوتی، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کے کبھی کبھی ضرور تجزیہ کریں، خاص طور پر مشال خان کے قتل کے حوالے سے جو افسوسناک رپورٹس دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں وہ بلا شبہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ پنجاب میں ہوتا ہے جہاں پر مبینہ طور پر 2 خواتین نے توہین رسالت کے مرتکب ایک ملزم کو گولی سے مار دیا۔ ابھی مشال خان کے قتل پر پاکستان میں ایک ریاکشن چل رہا ہے ملا جلا، مگر اس طرح کی سنگین وارداتیں کرنے والے اپنے کام سے رک نہیں رہے۔ اسی طرح صوبہ پختونخوا میں ایک اور واقعے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جہاں ایک شہر میں کشیدگی پائی جا رہی ہے، مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی توہین مذہب یا توہین رسالت کا ایک قانون ہے۔ تو اس سلسلے میں نے ٹورانٹو میں مقیم ہمارے بہت ہی جانے پہچانے مبصر ساتھی، پولیٹیشین، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جناب ارشد محمود صاحب کو دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں۔ ارشد صاحب، اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کبھی کبھی وقت نکالتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں، اور حسب معمول میں نے تمہید باندھی۔ اس تمہید سے آپ بات کو کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ صاحب، جو آپ نے تمہید باندھی ہے اس میں 2-4 چیزیں بہت قابل غور ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو فنڈامنٹل آپ نے پیرامیٹرز اسٹیبلش کیے ہیں آغاز میں ہی، وہ تو توہین رسالت کا قانون ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے جو تبصرے مزید کیے تمہید میں، اس میں آپ نے پاکستان کی میڈیا کی کائنڈ آف ملا جلا رد عمل کی بات کی۔ اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا کے تناظر میں بیٹھ کے شاید اتنا ریلیونٹ نہ ہو، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میڈیا پاکستان کا جس طریقے سے اس چیز کو مینیج کر رہا ہے وہ شاید اس میں کچھ بہتری کے امکانات بھی ہیں۔ تو میں پہلے سبجیکٹ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری ریلیونسی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ موضوع ریلیونٹ نہ ہوتا تو آج میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو نہ کر رہے ہوتے۔ درست۔ تو یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے یہی فیکٹ کافی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو سمبندھ ہے، جو ہمارا رابطہ ہے، جو ہمارا تعلق ہے اس دھرتی کے ساتھ جس نے ہمیں جنم دیا اور جس کو ہم آج بھی یاد رکھتے ہیں اپنی ماں کی جگہ پہ، اس دھرتی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تمام واقعات کے ساتھ ہمارا تعلق ڈائریکٹلی اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اب میڈیا کی بات تو چلیں بعد میں کریں گے، کیونکہ وہ ایک ایسا جانور ہے، وہ موضوع ایک ایسا جانور ہے کہ جو کسی ایک پل کل کو بیٹھنا جس کا بہت مشکل کام ہے۔ کہیں پہ بھی یونانیمسلی کبھی بھی میڈیا کسی بھی چیز پر اتفاق نہیں کرتا، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا میڈیا ہے، 100 سے زیادہ تو وہاں پہ نیوز چینلز ہیں، تو 100 سے زیادہ ہی طرح کے پوائنٹ آف ویوز بھی سامنے آتے ہیں، اور 100 سے زیادہ ہی طرح سے ہر موضوع کو بھی لیا جاتا ہے اور ڈیل کیا جاتا ہے پبلکلی۔ مگر ہم آتے ہیں واپس بلاسفیمی لاز کی طرف۔ بلاسفیمی لاز پہ جب ہم رد عمل کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اسی بات پہ آؤں گا جو آپ نے کی کہ کچھ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے اس پہ کامنٹ دیے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز جب کامنٹ دیتے ہیں، اب ان میں سے سب سے زیادہ جو منفرد شخصیت ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے جو کامنٹ دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بلاسفیمی لاز کا ایبیوز ہو رہا ہے۔ یہ جو مشال خان کا واقعہ تھا، یہ بلاسفیمی لاز کا ایبیوز تھا، یعنی بلاسفیمی لاز کا ایک غلط استعمال تھا۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ غلط استعمال تھا تو پھر صحیح استعمال کیا ہے وہ بتا دو، کہ بلاسفیمی لاز کو آپ صحیح طریقے سے کہاں استعمال کر سکتے ہو۔ یہ بات بلاسفیمی لاز کی ویسے ہی ہے پاکستان کے، جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ بندوقیں لوگوں کو نہیں مارتی، ہینڈ دیٹ پلز دا ٹریگر وہ مارتا ہے۔ تو بھیا اگر اس ہینڈ میں سے آپ نے بندوق نکال لی تو اب وہ بے شک ٹریگر دبانے کی کوشش کرتا رہے، جب بندوق ہی نہیں ہے تو مارے گا کیسے؟ تو بات آ جاتی ہے دوبارہ سے بلاسفیمی لاز کے اوپر۔
اب بلاسفیمی لاز کی بیک گراؤنڈ پہ اس کی جو پاکستان میں جس طریقے سے ان پہ عمل پیرا ہوا جاتا ہے پبلکلی اور پرائیویٹلی، وہ تو سب کے سامنے کی باتیں ہیں. ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو بلاسفیمی لاز پاکستان کے ہیں، اس پہ بھی بہت مرتبہ بہت سے لوگوں نے یہاں کینیڈا میں بیٹھ کر بھی گفتگو کی ہے، ان کی ایک تو جواز کیا ہے، اور کیا وہ بلاسفیمی لاز کا کوئی صحیح استعمال ہے بھی یا نہیں ہے، اور یہ بلاسفیمی لاز ہے کیا یہ ایک پریونٹیو لا ہے کہ آپ کو کوئی ایک ایکٹ کرنے سے روکتا ہو؟ کیونکہ دیکھیں نا، لا کا تو مقصد ہوتا ہے یا تو پریونٹیو ہوتا ہے کہ اس کی دہشت آپ کو یا سزا کا خوف آپ کو وہ حرکت کرنے سے روکتی ہے، یا وہ اس کا ایک رد عمل کے طور پہ ایک سزا مقرر ہوتی ہے، اور اگر آپ نے وہ حرکت کر دی ہے تو اس کی ایک سزا مقرر ہے، اور وہ سزا جو ہے وہ آپ کا مقدر ہوتی ہے اگر آپ وہ حرکت کرتے ہیں. تو بلاسفیمی لاز جب سے بنے ہیں، اگر ہم جاتے ہیں واپس اس زمانے میں غازی علم دین شہید کے زمانے میں، تو اس زمانے سے آپ دیکھنا شروع کریں تو بلاسفیمی لاز بیسیکلی جب انگلینڈ میں، جب انگلش حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں لاگو کیے تھے، تو اس کا مقصد جو تھا وہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام تھا. جیسے غازی علم دین نے اٹھ کے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے کتاب لکھی رنگیلا رسول. اچھا، وہ بائی دا وے ایک واحد کیس تھا. جب وہ کورٹ میں گیا تو محمد علی جناح صاحب نے وہ کیس لڑا، وکیل وہ تھے، اور وہ یہ کیس ہارے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کاش میں غازی بن سکتا. خیر، علامہ اقبال تو بہت کچھ بننا چاہتے تھے، ہم نے انہیں شاعر مشرق بنا دیا، مگر وہ ایک ذہنی گفتگو ہے، وہ کسی اور پروگرام میں انسان ڈسکس کر سکتا ہے. مگر بلاسفیمی لاز کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بلاسفیمی لاز کا کوئی جائز استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیے، بندوق کا کام مارنا ہے، گولی کا کام آپ کو ایک جان کو لینا ہے. اب وہ جان آپ کسی بھی وجہ سے لے رہے ہوں، وہ جان لی جا رہی ہے، تو میں تو جان لینا غلط سمجھتا ہوں. وہ کسی بھی مقصد سے لی جا رہی ہے، میں تو ذاتی طور پہ کیپٹل پنشمنٹ اور ڈیتھ پنشمنٹ کے بھی اگینسٹ ہوں. تو سمجھنا یہ پڑے گا کہ بلاسفیمی لاز جو پاکستان میں لاگو ہیں، جو کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر ہے، اور جس طریقے سے تانا بانا ہمارے کانسٹیٹیوشن سے فائنلی اس کا جوڑ دیا گیا، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ایک چیز پڑھنی ہوگی، اور میں اپنے تمام سننے والوں کو بھی دعوت دوں گا کہ جسٹس منیر کی 1953 کی لاہور کے فسادات کے بعد والی جو انکوائری کمیشن رپورٹ تھی اسے پڑھ لیں، جس میں انہوں نے اختتام اس جملے پہ کیا تھا کہ یہ ایک جن ہے جو بوتل سے باہر آ جائے گا تو اسے بند کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ 1953 میں جسٹس منیر کہہ رہے تھے. صحیح. اور وہی ہوا ہے. یہ جن رفتہ 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 آہستہ آہستہ کر کے بوتل سے باہر آتا گیا ہے، اب کمپلیٹ طور پہ بوتل سے باہر ہے. اب تو حالات وہ ہیں کہ کب کسے مار دے، وہ کیا ہے کہ کوئی کسے کافر کہہ کے، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. بالکل افسوس کی بات. اب وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اب وہ شخص مسلمان ہے جسے دوسرے مسلمان کہتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مذہب یا عقیدہ اب ذاتی سرکمفرنس میں سے نکل کر، آپ کی ذات سے نکل کے معاشرے میں آ گیا ہے. اب معاشرہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. آپ نہیں ڈٹرمن کرتے. آپ بے شک اپنے دل سے کہیں میں مسلمان ہوں، کوئی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اب معاشرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں اور آپ پہ کوئی بھی حد لاگو ہوتی ہے تو معاشرہ میک شور کرتا ہے کہ آپ پہ وہ حد لاگو کی جائے، اور آپ کو ایکسٹرا جوڈیشلی آپ کے ساتھ وہ کیا جائے کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی آپ کی طرح سوچنے کا ارتکاب نہ کر سکیں. یہ ہے بلاسفیمی لا کی حیثیت اس وقت. آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز بتائیں بلاسفیمی لا کے حوالے سے، بہت ساری باتیں میں نے بھی کی، آپ نے بھی ان پر بات چیت کو آگے بڑھایا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غازی علم الدین، سو کالڈ غازی میں تو کہوں گا، جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. نام تھا غازی، ان کا نام تھا. شہید ان کا لاحقہ ہے. اچھا، یہ بھی کنفیوژن ہے. جی. بعض یہ کہتے ہیں علم الدین نام تھا، وہ غازی بھی ہوئے شہید بھی ہوئے. اچھا خیر، وہ جو علم الدین صاحب تھے انہوں نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور مشال خان کے قاتلوں نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. اگر آپ اس لڑی کو اس تناظر میں دیکھیں، نہ تو علم الدین صاحب نے اس بات کی پرواہ کی کہ قانون ڈیسائیڈ کرے ان ملزمان کے بارے میں جن پر توہین مذہب کا
قانون لاگو ہو سکتا تھا. ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ تب سے اب تک بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے بیک ہوم میں. ہم نے جب بات کی کہ یہاں پہ بیٹھ کے کیا ریلیونسی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ریلیونسی ہے. ہم کینیڈا میں، امریکہ میں بہت ساری امیگرینٹس کمیونٹی رہتے ہیں. آج فرانس کا الیکشن ہو رہا ہے تو جو فرینچ کینیڈین جو فرانس کے سٹیزنس ہیں وہ یہاں پہ الیکشن ڈال رہے ہیں. اسرائیل کی کوئی بات ہوتی ہے تو مڈل ایسٹرن کینیڈینز بھی اپنی بات کرتے ہیں، جوش کینیڈین بھی اپنی بات کرتے ہیں، تو ہم سب جڑے ہوئے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک نہ صرف مسئلے کے ساتھ ہم وہاں جڑے ہوئے ہیں، اس مسئلے کی گونج یا اس کا پیکج یا بیگیج یہاں پہ بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کینیڈا میں مسیساگا میں ہماری اپنی مسلمان کمیونٹیز کے گیٹوز بنے ہوئے ہیں. ان گیٹوز میں جو آپ نے معاشرے کی بات کی کہ معاشرہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ شاید معاشرہ بھی نہیں کر رہا، کہ 2-4 ادارے یا 2-4 افراد ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی ووکل ہوتے ہیں یا جو سوشلی ووکل ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ طاہر گورا یا ارشد محمود ہماری طرح کے اچھے مسلمان نہیں ہیں. اب ان کی آواز سنی جاتی ہے تو وہ کوئی 50 کہنے لگ پڑتے ہیں. تو ریلیونسی تو آغا صاحب، میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ کی رائے مزید جاننے کے لیے کہ اس حوالے سے بھی بنی کہ یہاں پر بیٹھ کے وہی وتیرہ کیا جا رہا ہے جو وہاں پہ ہے. تو اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے جس سے آپ جب مذہب کی بات کرنا چاہیں، ضمنی طور پہ ایک اور بات عرض کرتا چلوں گا، عام طور پہ جب میں کبھی کسی شخص سے مذہب کے متعلق بات کرنا شروع کرتا ہوں تو پہلا کوسچن یہ ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ کامنٹ یہ دیا جاتا ہے، پہلے پڑھ لو پھر بات کرنا. تو ان سب لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، بھیا میں نے پڑھ لیا ہے، کافی پڑھ لیا ہے، اور پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. تو اب تو مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ بھیا میں نے سارے کھلے عام بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب مجھ سے بات کرو تو یوں ہی کرو کہ میں نے پڑھا ہے. بالکل. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. آپ بھی پڑھ کے آؤ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اس پہ مجھے جواب یہ ملتا ہے کہ یار یہ تو مذہب کی باتیں ہیں، مجھے تو علم نہیں ہے، یہ تو کسی مولوی سے پوچھنا پڑے گا. ہمارے جس گیٹوز کی آپ نے بات کی ہے نا، میرے لیے وہ فزیکل گیٹوز پرابلم کا باعث نہیں ہے. ٹھیک ہے. فزیکل گیٹوز تو آپ کا ایک کلچرل بلانگنگ یا آپ کی ایک اکنامیکل بیک گراؤنڈ کو یا اکنامیکل سچویشن یا سٹیٹس کے اوپر ڈٹرمن ہو کے بنتے ہیں. جو آپ کا انٹلیکچوئل گیٹو ہے، مجھے مسئلہ اس انٹلیکچوئل گیٹو سے ہے، بہت اچھی مجھے مسئلہ اس ذہنی انتشار پسندی سے ہے، مجھے مسئلہ یا اعتراض مجھے ان لوگوں پہ ہے جو ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں. دیکھیے، اکنامک یا معاشی پسماندگی تو آپ کام کریں گے، آگے بڑھیں گے، 1-2 نسلوں کے بعد آپ کے بچے پڑھ لکھ کے اچھے عہدوں پہ ہوں گے، اچھا کام کریں گے تو آپ ایک معاشی پسماندگی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. ذہنی پسماندگی کا کیا کریں گے؟ جب آپ سے مذہب کی بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. تو بھائی جب پتہ نہیں ہے تو پھر بات شروع کیوں کرتے ہو؟ پہلی چیز. دوسری، جب پتہ نہیں ہے تو پڑھو. کس کا مذہب ہے، تمہارا ہے یا مولوی کا ہے؟ اگر ہر شخص اپنے مذہب کا مطالعہ اس کو، بھئی وہ میرا عقیدہ ہی کیا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں وہ کون سا عقیدہ ہے جس پہ میں بلیو کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر میرا عقیدہ کیا ہے؟ بالکل صحیح. تو اگر آپ نے ہر چیز پہ ایک دفعہ اجارہ داری مولوی ہی کو دینی ہے یا عالم کو دینی ہے، میں وہ عین اپنے مخرج سے ادا نہیں کر سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، عالم کو آپ نے اگر دینی ہے سو کالڈ، کیونکہ اس کے عالم کے علم کی بھی اوتھینٹسٹی کون اسٹیبلش کرتا ہے؟ اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا مولوی. بالکل ٹھیک. تو بھائی جو اس سے متفق ہے، جو اس کے فرقے کا نہیں ہے، وہ اس کو کافر کہے گا. دیکھیے، وہ تو جسٹس منیر کی رپورٹ میں بار بار اس کا حوالہ دوں گا. انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا 7 علماء کو انہوں نے انٹرویو کیا تھا. 7 بڑے ہمارے جو سیکٹس تھے، مسلک تھے، ان کے 7 علماء کو انہوں نے انٹرویو کیا تھا، اور یہ سپریم کورٹ کی آرکائیوز میں موجود ہے، اسے آپ چھپا نہیں سکتے. تو اس میں ان کا بیان یہ تھا کہ ہر شخص نے مجھے مسلمان کی علیحدہ ڈیفینیشن دی ہے، کوئی شخص بھی مجھے مسلمان کی کمپلیٹ سیٹسفیکٹری ڈسکرپشن نہیں دے سکا. کوئی ڈیفینیشن مسلمان کی ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان کا سوال یہ تھا، اور ان کی کنٹینشن ظاہر ہے لا کے آدمی تھے، تو ان کا سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ میں کسی شخص کو خارج از اسلام قرار دوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اسلام کا وہ دائرہ کہاں ہے جس سے باہر ہو گئے تو تم خارج ہو گئے.
تو اس سے پہلے کہ میں کسی شخص کو غیر مسلم قرار دوں، یہ تو بتاؤ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو شخص اس ڈیفینیشن کو پورا نہیں اترتا وہ غیر مسلم ہو گیا. تو تم مجھے مسلمان کی ڈیفینیشن دے دو. تو 7 لوگوں نے جو ڈیفینیشنز دی تھیں وہ 7 کی 7 مختلف تھیں، اور جسٹس منیر کے اپنے الفاظ کے مطابق، سپریم کورٹ کے جسٹس کی بات کر رہا ہوں میں، جی ان کے اپنے الفاظ کے مطابق ریکارڈ پہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے ہر مسلک کے مطابقت سے جو انہوں نے ڈیفینیشن دی، ہر دوسرے مسلک کا شخص نہ صرف خارج اسلام قرار دیا گیا بلکہ قابل گردن زدنی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ مرتد ہو گیا ہے، اور مرتد کی سزا جو ان تمام اسکالرز نے دی تھی وہ موت تھی. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ایک زمانے میں جب اسلام کا دائرہ پھیلتا جا رہا تھا تو اسلام بڑھ رہا تھا. معتزلائٹس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ 200-300 سال کا وہ جو ایک پیریڈ تھا امام غزالی سے اور ان سب لوگوں سے پہلے کا، یا ابن تیمیہ سے پہلے کے جو وقت تھے، تو فلسفی اور تھاٹ پروسیس اور عقیدہ ساتھ ساتھ چلتے تھے، آپس میں کلیش نہیں کرتے تھے. عقیدہ اپنی جگہ پہ تھا، فلسفی اپنی جگہ پہ تھی، کہ سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت کو گفتگو کے ذریعے اور بیانیے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا تھا. ڈیبیٹ نہیں ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھی، تاکہ انسان مزید علم حاصل کر سکے، سمجھ سکے، آگے بڑھ سکے، نشو و نما ہو سکے خیالات کی. جب وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اسلام کا دائرہ سکڑنا شروع ہو گیا. پہلے ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، اب ہم اسلام سے لوگوں کو خارج کرتے ہیں. اور بلاسفیمی لا ایک واحد چیز نہیں ہے، بہت سے اور لاز ہیں. ہمارے تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے مشرف با اسلام کر دیا پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، کہ جی پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن ہی مسلمان ہو گیا، کہ اسٹیٹ کا ریلیجن بنا دیا انہوں نے لے کے. اب جب اسٹیٹ کا ریلیجن ہے، اس ریلیجن کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس ریلیجن کے پیروکاروں کی ڈیفینیشن نہیں ہے، تو بھیا گیٹوز تو بنیں گے نا. یہ کہاں سے آ رہے ہیں ہم لوگ؟ اب اسلام کی ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، کسی بھی مذہب کی طرح اسلام کلچر تو نہیں ہے، اسلام تو مذہب ہے. صحیح. آپ دین کا لفظ استعمال کر لیجئے، وہ ہر مذہب کرتا ہے. میں کئی مرتبہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے جب بات کرتا ہوں تو جی اسلام تو مکمل دین ہے، وے آف لائف ہے. او بھیا دین تو سبھی ہیں، کون سا دین نہیں ہے؟ سبھی دین ہے. تو آپ میں کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں گئے کہ آپ ایک علیحدہ ہی دین ہیں. سبھی دین ہے، دین موسیٰ سے ہی چلتے آ رہے ہیں نا سبھی لوگ. اللہ نے کیا ہوا کہ پہلے مذہب بھیجے بعد میں دین بھیج دیا؟ بھئی پہلے بھی دین ہی بھیجے تھے. تو سبھی دین ہیں. اب سب دین کے جو پیروکار ہیں وہ سب کے سب، جیسے ہم کہتے ہیں جن کے پاس کتاب بھی ہے، اہل کتاب بھی ہیں اور اہل شریعت بھی ہیں. اور اگر 1 لاکھ سے زیادہ، 1.5 لاکھ سے زیادہ نبی اس دنیا میں آئے تھے تو ہمیں کیا پتا اور کتنے لوگ نبی تھے؟ ہمیں کیا پتا گوتم بدھ نبی تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں کیا پتا کہ کرشن نبی تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں تو پتا نہیں ہے، اور اس کو کہیں پہ بھی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ نبی نہیں تھے. تو بھائی میرے، اللہ نے دنیا آپ کے رہنے کے لیے بنائی ہے، مل جل کے. آپ کو قبیلوں میں اور گروہوں میں بانٹا ہے قرآن کی اپنی آیت کے مطابق، تاکہ آپ مل جل کے رہیں اور پہچانے جائیں. تو بھیا پہچاننے کے لیے اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ہے، رنگ و نسل کے علاوہ عقیدے کے ساتھ بھی، تو پھر ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہنا تو اس انٹلیکچول گیٹو کے ساتھ آپ کا حق نہیں ہے. آپ نے بڑے اچھی بات کی کہ قرآن شریف میں کہا گیا کہ آپ کے قبیلے، آپ کی ذاتیں اس لیے ہیں کہ آپ پہچانے جائیں. مگر ہم نے ایک برش پکڑا جس کا نام تھا امہ. اس برش سے کام یہ کیا کہ پہچان ختم ہو جائے. یعنی ہم اس طرح تو اپنے ہی قرآن شریف کے احکامات کو خود ہی ڈینائی کر رہے ہیں. وہ جو ڈائیورسٹی تھی اس کو خود ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خداوند کریم یا آپ کا مذہب تو اس ڈائیورسٹی کی اجازت دیتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہوا. یہ مسئلہ بیک ہوم میں بھی ہے. ہم چونکہ بیک ہوم کے مسئلوں کو آج کے جو ہماری کمیونٹی امریکہ، کینیڈا، یورپ میں بستی ہے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم ڈائیورسٹی کی بات وہاں تو کرتے ہیں جہاں ہمیں فائدہ ہوتا ہو کہ جی ملٹی کلچرزم بڑا اچھا ہے. مگر جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے کلچرز کو تھوڑا سا امبریس کریں تو ہم اس وقت ڈائیورسٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ سچویشن کیا ہے؟ میں قطع کلامی کروں گا یہاں پہ، مگر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہمیں نہیں کہا جاتا کہ آپ دوسروں کے کلچر کو امبریس کریں. ٹھیک،
ہمیں بالکل کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ کام جو ہے دوسرے کے کلچر کے مطابق کریں. پہلے تو سب سے کلچر کو ڈیفائن کرتے ہیں. کلچر ہوتا کیا ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے کلچر؟ کلچر کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. مذہب کے جو 5 ایسپیکٹس ہیں جس میں آپ کا ڈاگما ہے، آپ کے رائٹس ہیں، آپ کی ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے، آپ کا ایک لائف کا سسٹم بعد میں آ جاتا ہے، وہ ان 5 کمپوننٹس کے اندر کلچر کہیں نہیں آتا. یہ تو کوئی بھی تھیولوجیکل اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ بھی آپ کو بتا سکتا ہے. کلچر جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے زمین سے، اس خطے سے، اس کے لوگوں کی بود و باش سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے کپڑے، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے گھروں کی بناوٹ، ان کے گھروں کی ساخت، ان کے کلرز جو وہ استعمال کرتے ہیں، وہاں کا رقص، وہاں کی موسیقی، وہاں کے لطیفے، وہاں کے تمام حالات وہ ان جغرافیائی حالات پہ منحصر ہوتے ہیں. جو ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے ہیں وہ کوٹ اور چادریں گرم اون کی لے کے پھرتے ہیں. جو گرم علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ شلوار قمیض میں، کرتا پاجامہ میں پھرتے ہیں. ہمیں اپنے ملک میں، برصغیر ہند و پاک میں بہت کلیئرلی نظر آ جاتا ہے کہ کلچر جو ایک انسان کی بود و باش، رہائش اور تمدن کو ظاہر کرتا ہے وہ کیا چیز ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت آسان ہونا چاہیے تھا کہ ہم جب اس ملک میں آتے ہیں بحیثیت پاکستانی، ابھی میں بحیثیت مسلمان کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت پاکستانی یا ساؤتھ ایشین کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے، کیونکہ ہمیں تو تجربہ ہے نا بہت سے کلچرز کے بیچ میں رہنے کا. ہمارے اپنے یہاں سندھی کلچر ہے، پنجابی کلچر ہے، راجستھانی کلچر ہے، ہمارے یہاں پٹھان کلچر ہے، ہمارے یہاں بلوچی کلچر ہے، مکرانی کلچر ہے، بہت سارے کلچر ہیں. تو ہمیں تو تجربہ تھا بہت سارے کلچرز میں رہنے کا. لیکن جب آپ نے ورڈ یوز کیا امہ کا، جی، امہ کا مسئلہ امہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امہ ہر شخص کو، جیسے آپ نے کہا نا، ایک ہی برش سے رنگنے کی قائل ہے. اب امہ کا جو شوشہ ہے وہ امہ کا شوشہ چھوڑنے کی وجہ بھی یہی تھی. ہوتا کیا ہے کہ جب کسی بھی ملک کو آپ نے مسخر کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ سب سے پہلے اس کی زبان کو مسخر کرتے ہیں. جب آپ نے اس کی زبان کو کنٹرول کر لیا نا، تو سلولی اینڈ گریجولی باقی تہذیب اس زبان کے ذریعے اس ملک کے اوپر آتی جاتی ہے. اسی طریقے سے برصغیر و پاک و ہند میں ظاہر ہے کہ حضور انڈیا میں تو تھے نہیں، تو جب کبھی عرب انفلوئنس آنا شروع ہوا تو سب سے پہلے زبان پہ زور دیا گیا. عربی زبان سیکھو، عربی زبان سیکھو، عربی زبان سیکھو. حالانکہ ہماری اپنی زبانیں، اردو جو کہ انڈیا کی اپنی زبان تھی، ہماری سنسکرت تھی، ہماری پنجابی تھی، ہماری یہ تمام زبانیں اتنی پرانی جو ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر تھا، ان کا اپنا ایک رسوم و رواج تھے، ان کا اپنا ایک تمدن تھا، ایک تہذیب تھی. اس عربی نے آ کے رفتہ رفتہ اس تہذیب کو ختم کر دیا، نگل لیا. آج جو آپ کو پاکستان میں عرب انفلوئنس نظر آتا ہے، لائسنس پلیٹیں الپاکستان اور الپنجاب لکھی ہوئی نظر آتی ہیں. ارے تمہیں تو خدا نے، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو یہ طاقت ودیعت کی ہے کہ تم پے اور پی کو پروناؤنس کر سکو، جو عربوں کو نہیں دی گئی. وہ پے اور پی پروناؤنس نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں تو یہ شرف حاصل ہے کہ بہت سے حروف تہجی کو ہم پروناؤنس کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ پنجاب کو بنجاب کر دیتے تھے. بھیا یہ تو وہ بات ہے کہ بادشاہ گنگا ہوا تو سب نے اپنی زبانیں کاٹ دیں. ہم تو وہ لوگ بن چکے ہیں، ایک بھیڑ ہماری جو ہے لوگوں کی. بٹ واپس آتے ہیں اور اپنے دوبارہ سے انٹلیکچل گیٹوز کی بات یہاں پہ کرتے ہیں. یہاں پہ انٹلیکچل گیٹوز کا جو مسئلہ ہو رہا ہے طاہر بھائی، وہ یہ ہے، ذہنی طور پہ تو ہم نے کبھی اپنے مذہب کو سمجھا ہی نہیں. اب یہاں پہ لگا نعرہ جی اسلامو فوبیا، اسلام خطرے میں ہے. بھیا اسلام تو پچھلے 1400 سال سے خطرے میں ہے. جس ملک میں جاؤ گے وہاں پہ خطرے میں ہے. ابھی تک تو وہ خطرے میں چلتا آ رہا ہے پچھلے 1500 سال سے. کبھی یہ بھی پوچھا کہ اسلام سے کیا خطرہ ہے لوگوں کو؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ مسلمان اسلاموفوبیا کا نعرہ جب لگا رہے ہیں تو یہ ایک ریورس ریسزم ہے؟ دیکھیے اس بات پہ غور کیجیے. صحیح، یہ ایک ریورس ریسزم ہے. یہ اگلے شخص پہ کینیڈا جیسے کثیر الثقافتی، کثیر التمدن، کثیر التہذیب، مہذب معاشرے پہ ایک الزام ہے کہ ارے یہاں پہ تو لوگ اسلاموفوبز ہیں.
میں تو باہر نکلتا ہوں بھائی, اپنے کام پہ جاتا ہوں, مجھے تو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ارشد محمود چونکہ تم مسلمان ہو ہمیں تو مسلمانوں سے بڑی نفرت ہے. ہاں, اگر کالج اینڈ بیتھرسٹ کے اسٹیشن پہ سب وے میں میں اونچی آواز میں نعرہ سن لوں اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر کا, تو میرے خیال میں بھی فرش پہ بیٹھ جاؤں گا. بھیا کانسیپٹ پہ تو غور کر کے دیکھو, جو دہشت گردی مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں تو سب سے بڑے اسلاموفوبس تو مسلمان خود ہیں. ہر فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ قابل گردن زدنی ہے. شیعہ سنی کو برداشت نہیں کر سکتا, سنی شیعہ کو نہیں کرتا. احمدی اپنی سب سے الگ ہیں. دیوبندی اور بریلوی کا آپس میں جھگڑا ہے. تو یہ تو آپس میں اتنے بٹے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ جب ہم نے یہاں پہ پارلیمنٹ کو کہہ دیا کہ آپ لکھ کر دے دیجئے یہ جو لوگ ٹیررسٹ ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں, اور ہمارے منسٹر آف ہیریٹیج بھی اتنے سادہ ہیں, انہوں نے لکھ کے دے دیا. بھیا دسمبر میں وہ جو جون میں سمر نے مجذوب نے جو تحریک چلائی تھی E411 اس کے جواب میں ہمارے منسٹر آف انہوں نے اپنا ہیریٹیج نے لکھ کر دے دیا. فیڈرل منسٹر نے بھائی سادگی دیکھو ان کی, یہ وائٹ مین گلٹ ہے, یہ سادگی ہے, لکھ کے دے دیا انہوں نے کہ جی مسلمان تو جو ہیں وہ بہت امن پسند ہوتے ہیں. اور یہ میں ویسے بات نہیں کر رہا, ہی ایسے نہیں ہے, یہ ہماری پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے, کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لے ان کا لیٹر. تو یہ ہماری پسماندگی ہے ذہنی. اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہم غلط حرکتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہتا ہوں اعتراض کرتا ہوں, کھلم کھلا اعتراض کرتا ہوں. اور میں آج تک یہ سٹینڈ لیا ہے, اپنے آپ کو کینیڈا میں بجائے اس کے کہ اس ایک بڑی اکائی کا حصہ بنو, اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا رہے ہو. تو بھیا اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا آخر میں کہ پاکستان کے اندر بھی تو ہسٹری میں کبھی نہ کبھی 800-900 سال پہلے پہلا شخص مسلمان ہوا تھا نا, اسی کے بعد بڑھتی گئی آبادی مسلمانوں کی. پھر انہوں نے اپنے لیے ملک کا تقاضا کر لیا کہ ہم تو ہندوؤں کے ساتھ رہ نہیں سکتے, ہمیں تو ملک دو. کینیڈا میں بھی یہی نہ ہو جائے, آ رہے ہیں پھر بلاسفیمی لاز بھی پاس کراؤ, پھر بلاسفیمی کی ڈیفینیشن دو کہ کیا چیز بلاسفیمی ہے کیا نہیں ہے. اب میں کوئی بات کرتے ہوئے اپنی کمیونٹی میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اسلاموفوب کہہ دیں گے. ہاں میں ہوں اسلاموفوب, میں تو اس سے ڈرتا ہوں. اب مسئلہ یہاں پہ جو ہے نا, یہ جن کینیڈا میں بوتل سے باہر آ گئے اور اتنے سادہ ہیں یہ ہمارے دوست یہاں پہ کہ انہیں اب تک اس بات کا نہ ادراک ہے نہ احساس ہے. اب پتہ نہیں ووٹوں کی خاطر کر رہے ہیں یا کس لیے کر رہے ہیں, اندر کا حال تو میں نہیں جانتا, بہت ہی سادہ ہے. اگر صاحب بات ہم نے شروع کی بلاسفیمی سے, اور ظاہر ہے جڑی ہوئی ہے ہماری کمیونٹی سے, اور ہماری کمیونٹی جو ہے وہ وہاں کے بارے میں بھی متفکر ہے اور یہاں کے بارے میں بھی متفکر ہے, جو نیچرل ہے. مگر اس سارے کھیل میں ہو کیا رہا ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ 1400-1500 سال سے ہم ایک بہت بڑے فیتھ کے حوالے سے انسیکیور ہیں. اور ناظرین میں یہاں پر بریک لینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ آخر ہم کیوں خطرے میں ہیں. ارشد محمود صاحب کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں بلاسفیمی لا سے اسلاموفوبیا تک کے فوبیا جو ہیں ہم پر طاری, اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے بلا تکلف ٹاک شو میں. Next time you are tired, give your ears a gentle self-massage. By stimulating the points on your ears, this helps to increase the blood flow throughout your body, giving you an instant energy boost. Brought to you by Greenish Natural Health. ویلکم بیک ناظرین, بات چیت کر رہے ہیں ہم بلا تکلف میں بلاسفیمی لا کے مس یوز یا اس کے جو اپنے کانسیکوینسز ہیں جس کی شاید ہم اس تجزیے میں ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم اس کو جوڑ رہے ہیں جو ہمارے فوبیا ہیں, اسلاموفوبیا ہے. چونکہ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے, جو بات امریکہ میں ہو رہی ہے وہ پاکستان میں بھی محسوس کی جاتی ہے, جو بات پاکستان میں ہو رہی ہے وہ کینیڈا میں بھی محسوس کی جاتی ہے. ایک چیز کا دوسری چیز پر ریپل ایفیکٹ ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جڑے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہیں جناب ارشد محمود صاحب. ارشد بھائی,
ہم بات چیت کو لے کر آئے اس انسیکیورٹی کی طرف کہ شاید مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے. ایک بہت بڑی قوم ہے, 1.6 بلین سے زیادہ ہے. اسلام جو 1.6 بلین مسلمانوں کا فیتھ ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی, کلچر نہیں ہے. ہمارے اندر اتنی ڈائیورسٹی ہے, ہم انڈونیشین سے لے کے چائنیز تک, اور چائنیز سے لے کے سربین تک, اور بوسنین تک, اور افغانی سے لے کے ٹرکش تک, ہماری بہت ڈائیورسٹی ہے. مگر اس سارے کھیل میں جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کینیڈا کی پارلیمنٹ نے M103 اینٹی اسلاموفوبک موشن کو پاس کیا, جو کہ متوقع تھا, اس کی خوشیاں پاکستان میں منائی گئی. اور جب پاکستان میں کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کسی کو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر میں مار دیا گیا. ممتاز قادری کی مثال ہے, اس نے ایک بہت بھیانک جرم کیا. یہاں مسیساگا, ٹورانٹو, امریکہ, کینیڈا میں بسنے والے ہمارے اپنے کچھ بھائی بند ایسے ہیں جو اس واقعے کو جسٹیفائی کرتے تھے, وہ ممتاز قادری کو ایک ہیرو سمجھتے تھے. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ جو ایک ربط ہے, اب ہم الگ سے کہیں نہیں جی رہے, ہم پوری دنیا ایک ساتھ جی رہی ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے, کیسے اس مسئلے کو ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیے صاحب, پاکستان میں مختلف تحریک چلی. تو پری پارٹیشن کی تحریک کی تو میں بات نہیں کر رہا, پارٹیشن کے بعد کی تحریک کی بات کرتے ہیں. تحریک ختم نبوت, صحیح, تحریک تحفظ ختم نبوت, رائٹ, تحریک تحفظ ناموس رسالت, بالکل ٹھیک, تحریک ہر قسم کی تحریک پاکستان میں چلی. صحیح صحیح. اب کینیڈا میں اگر ایک تحریک پہلی چل گئی جس کا نام M103 ہے تو اچنبے کی تو بات نہیں ہے, ہمیں تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ تو ہوگا. صحیح. جس طریقے سے ہم نے پاکستان میں, ہماری قوم نے یا ہمارے ہجوم نے یا ہماری بھیڑ نے, ہمارے اس گروہ نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا ہے آج تک ہسٹوریکلی, اسی طریقے سے اپنے ووٹوں کا استعمال یہاں کر رہے ہیں. جو سیکھا ہے وہی تو سکھائیں گے. اسی طریقے سے ہم نے جیسے پاکستان میں اپنے ذمہ دار پارلیمنٹ کے لوگوں کو منتخب کرتے تھے, یہاں پہ بھی کر لیا. کیا اچنبھا ہے اس میں؟ پارلیمنٹ کا کام جانتے ہو؟ نہ. قانون سازی جانتے ہو؟ نہ. سنی ہو؟ ہاں, الیکٹ ہو گئے. صحیح. پاکستانی ہو؟ ہم پاکستانیوں ہی کو ووٹ دیں گے, ہم مسلمانوں ہی کو ووٹ دیں گے. یہ وہ ملک ہے جس پہ اسلاموفوبیا کا الزام لگایا اس گروہ نے. رائٹ. 12 ممبر پارلیمنٹ مسلمان ہیں. ارے وہ تو ٹوکن ہیں, وہ تو دکھاوے کے ہیں. ہمیں 40-50 چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہماری پاپولیشن کا یہاں پہ ریشو ہے اس کے لحاظ سے اتنے ہی بنتے ہیں. شاید زیادہ ہیں, یہ شاید زیادہ ہیں, مطلب ہمارے ممبر پارلیمنٹرین زیادہ ہیں اگر رجسٹرڈ ووٹ ہماری کمیونٹی کے دیکھیں تو. ہاں, اور تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ان نمائندوں کو منتخب کر رہے تھے وہ لوگ غیر مسلم بھی تھے. آف کورس. انہوں نے ان کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ پاکستانی تھے, انہوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں, انہوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ جا کے یہ M103 پہ کام کریں گے, انہوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ لیجسلیٹ کریں گے, قانون سازی کریں گے, اپنے علاقے کے کانسٹیچوئنٹس کی, اپنی رائڈنگ کے لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کریں گے قانون سازی کی حدود میں رہتے ہوئے. اب جب ہمیں یہ شرف حاصل ہو گیا کہ ہم نے M103 بنا دی اور منظور کروا لی, تو جو چیز ہم بھول گئے بیچ میں سے کہ وہ جو باقی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ووٹ دیے تھے وہ بھی تو شور مچائیں گے نا. اور اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے. آف کورس. یہ وہ ملک ہے جس میں آج تک کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی مجھے اسلاموفوب کی کسی قسم کے مظاہرے کا شکار ہونا پڑا ہو. اس ملک کے تعلیمی ادارے کے اجلاس میں قرآن کو پھاڑ کے پھینکا گیا زمین پہ. پہلے نہیں ایسا واقعہ ہوا, کبھی نہیں ہوا. اب ریئیکشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے صاحب, میں کہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا اب ایک رد عمل کے طور پہ سامنے آئے گا, اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو پیئر ٹروڈو صاحب نے کریٹ کیا تھا وہ جسٹن ٹروڈو صاحب نے ڈسٹرائے کر دیا.
میں ببانگ دوہل یہ بات کرتا ہوں، جو کینیڈین ملٹی کلچرزم ہم بنانا چاہ رہے تھے اسی ملٹی کلچرزم نے ہمیں ڈس لیا ہے. جو ہم اتفاق، وحدانیت، جو یکسانیت، جو ہم آہنگی، جو ردم، جو چیز ہم کینیڈا میں دیکھنا چاہتے تھے، جو ملک ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے تھے، یہ ملک وہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں. کیوں؟ کہ ہم نے یہاں پہ اسلاموفوبیا کا نعرہ لگا دیا ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو منفرد کر دیا ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو مختلف کر دیا ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی ہم نے ایک دے دی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں جو باتیں ہونی نہیں چاہیے تھیں. یہ بات وہی ہے کہ آپ مجھے تھپڑ ماریں اور اس کے بعد کہیں کہ یار مجھے یہ دیکھو تھپڑ مار رہا ہے، تو ایک رسپانس ہے، ری ایکشن ہے اس کا. یہ اچھا، میں بلاسفیمی کے اوپر آ جاتا ہوں دوبارہ، کیونکہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گفتگو میں رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح. اسلام میں بلاسفیمی لاز کا کوئی تعلق، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. زیرو، زپ، نلچ، نن. بلاسفیمی لاز ایکچولی آئے ہیں جو، وہ تو دین موسیٰ سے آئے ہیں. بلاسفیمی لاز دین موسیٰ سے چلے ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ہے. قرآن میں تو کوئی بلاسفیمی کا تذکرہ نہیں ہے. قرآن یا حدیث کی رو سے تو بلاسفیمی لاز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ہمارے اپنے سامنے کی ایگزامپلس ہیں کہ کئی مرتبہ سنا کہ حضور پہ وہ عورت جو تھی، خیر اس کا کوئی شواہد تو ملتے نہیں ہیں، یہ ہیئر سے ہیں، بیسیکلی کہانیاں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں. مگر ان کہانیوں کی روح سے بھی اگر آپ دیکھیں تو حضور پہ جتنے لوگوں نے مظالم کیے، جو کچھ کیا، انہوں نے ان کو معاف کر دیا. یہ ریالٹی بھی ہے کہ بہت سارے ان پہ مظالم ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے معاف کر دیا ان کو. اسی شخص کو فتح مکہ کے بعد جس نے سب سے زیادہ ان کے اوپر ظلم ڈھائے تھے، مخالفت کی تھی، کہا جو اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے. تو ہمارا جو موب مینٹیلٹی بن چکی ہے، جو ذہنی پسماندگی ہے ہماری، وہ یہاں پہ M103 کے ذریعے آئی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب تحریر و تقریر پہ قدغن کب لگتی ہے. لیکن ظاہر ہے کینیڈا کے سماج میں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم سب کہ ایک ریئیکشن کریٹ ہو رہا ہے. پہلے کبھی اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی مین سٹریم جیسا انہوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا. جیسے ہماری اگر کوئی اسلاموفوبیا کے حق کے لیے 1-2 پٹیشنز گئیں تو درجنوں پٹیشنز ہمارے اب خلاف شروع ہو گئی ہیں. مونٹریال میں ہمارے خلاف ہوئے مظاہرے، ٹورانٹو میں ہوئے، پھر ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جس سے کلیشز ہوئے. تو یہ جو سلسلہ ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کینیڈا جو پیئر ٹروڈو نے ایک ملٹی کلچرزم کا ایک موزیک بنایا تھا، بدقسمتی سے اس موزیک کو لگ یہ رہا ہے کہ ٹروڈو صاحب اپنی نائیونیس میں یا ان کی جو ٹیم میں، خاص طور پر ہمارے کچھ مسلم ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو ہائی جیک کر کے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک ریئیکشن سوسائٹی میں بلٹ ہو رہا ہے. آپ کو یہ ریئیکشن کچھ کسی طریقے سے مینج ہوتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ ری ایکشن نہیں مینج ہوگا. یہ وہی جن ہے جو 1953 میں باہر آیا تھا بوتل سے، واپس نہیں گیا. تو انہوں نے کہہ دیا تھا آپ واپس نہیں ڈال سکتے. یہ بھی اب جب ہو گیا نا، اب یہ واپس نہیں ہوتا. ہمیں صرف اور صرف اپنے رد عمل سے، ہمیں صرف اور صرف اپنے بیہیویئر، اپنی گفتار، اپنے کردار سے لوگوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اسلاموفوبیا سے ہٹ کر، اسلاموفوبیا کے کانسیپٹ سے ہٹ کر ایک ڈیفرنٹ لوگ ہیں. ہمیں اپنے اندر وہی کام جو ہمیں اپنے اندر کرنا تھا نا، کہ ہمیں مسلمانوں کو دیکھنا تھا یار ہمارے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے ڈر رہے ہیں. مسلمانوں سے، اچھا اسلام سے ڈرنا تو ہر ایک کا حق ہے. میں کسی whether that is a phobia or not, it does not matter. ہر شخص کو حق ہے کہ وہ کسی عقیدے کو پسند یا ناپسند کرے. ٹھیک ہے. ہر شخص کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ وہ کسی عقیدے کو پسند کرے یا اس سے نفرت کرے یا اسے لائک کرے یا اس سے خوف رکھے. یہ ہر شخص کا حق ہے. آپ عقیدے پہ قدغن نہیں لگا سکتے. یہاں پہ بات جب یہ اسلاموفوبیا کا لفظ یوز ہو رہا ہے تو مسلمانوں سے نفرت کی بات ہو رہی ہے. لیکن مسلمانوں سے بھی نفرت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ انفاؤنڈیڈ، irrational فیئر کی بات ہو رہی ہے. مگر یہاں تو فیئر ہی ریشنل ہے. تو ہمیں تو خود اندر سے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. ہمیں تو ان لوگوں کو پکڑنا ہے بجائے یہ کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور جی جس نے مارا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
ہاں اچھا یا برا ہوتا ہے، ہر قوم میں، ہر شخص میں، ہر عقیدے میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لوگ برے بھی ہوتے ہیں. بھائی ہے تو مسلمان نا، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، اب یہ حق انڈیویجول سے تو لے لیا جا چکا ہے. اب تو معاشرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. میرے اپنے تجربے کی بات ہے، جب میں الیکشن لڑ رہا تھا بائی الیکشن مساگا میں، تو مجھے یاد ہے ایک صاحب نے، بڑے معزز شخص ہیں یہاں پہ، کمیونٹی کے لیڈر میں سے ہیں، کتنی لیڈری ہے وہ تو میں نہیں جانتا، اور کتنے لیڈر ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا. اتفاق بھی بہت لوگوں کو لیڈر بنا دیتے ہیں نا. تو انہوں نے باقاعدہ میرے ایک دوست کو جب انہوں نے ووٹ کے لیے انہیں فون کیا، سپورٹ کیا، انہوں نے کہنے لگا بھائی وہ اودی کیوں ہیلپ کریے، وہ تو مرزائی ہے. جبکہ آپ نہیں ہیں. اب چھوڑ دیجیے اس بات کو، میں ہوں میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ میرا ایک ذاتی فیل ہے. بالکل، اگر ہوں بھی وہ تو ایک عقیدہ ہے، وہ آپ کینیڈین ہے جو کہ مسلمان پہلے ہے. تو مجھے لفظ مرزائی پہ اعتراض ہے، صحیح، ڈیروگیٹوری ٹرم ہے، احمدی کا لفظ ہے. بالکل آپ احمدی کا لفظ یوز کیجئے. اگر آپ کو مسلمان کہنے میں تکلیف ہے تو آپ احمدی کا لفظ یوز کر لیجیے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ، کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا اور کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں کیا ہوں. بالکل ٹھیک. میں سنی العقیدہ مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے میرا عقیدہ کیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ میرا عقیدہ ہے، لیکن اس پہ بیس کر کے اگر وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تو ووٹ نہیں دینا بھائی، یہ تو ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ تو ذہنی پسماندگی کی اگزامپل ہے نا، بڑی کلیئر آپ کے سامنے. اب ہم اسے لے کر کہاں جائیں گے؟ ہم اسے لے کے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ فیڈرل فیڈرل پارلیمنٹ میں ایک موشن 103 ہو گئی. بالکل صحیح. پروونشل گورنمنٹ نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، بالکل صحیح. ہم بھی یہ تاج جو ہے وہ پہن لیں سر پہ. تو انہوں نے بھی بڑی محنت سے ایک ریزولوشن اپنے موشن جو ہے وہ پروونشل اسمبلی میں بھی پاس کر لی، اونٹیریو کی M103 کی حمایت میں. صحیح. اچھا، اس کے بعد مساگا کی کونسلر ہیں ہماری یہاں کی کیرولین پیرش، انہوں نے پیش کر دیا. اب کیرولین پیرش نے پیش کر دیا بل یہاں پہ آپ کی مساگا سٹی کاؤنسل میں. انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، انہوں نے بھی پاس کر دی. میں نے 2-4 کاؤنسلر سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے اسلاموفوبیا ہوتا کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے تم کیا کر رہے ہو جو تم نے موشنیں پاس کر دی ہیں؟ کچھ سمجھ میں ہے بات؟ پاس کیا کر رہے ہو؟ نہ سیاسی بھیڑ چال ہے. سیاسی بھیڑ چال ہے. تو اب آپ نے سوال کیا کہ ہمیں مستقبل میں کیا ہوتا نظر آتا ہے. جی، مجھے خطرہ ہے، مجھے بہت خطرہ ہے مستقبل میں. بیک لیش کا کیا؟ بیک لیش تو خیر ہمیشہ ہی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس دفعہ بیک لیش جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ اس طرح سے ہوگی کہ ہم تو بیچارے ویسے ہی مارے جاتے ہیں ہمیشہ، جو تھوڑی سی سینس کی بات کرنا چاہتے ہیں. جس کسی کو آپ بلاتے ہیں کہ یہاں پہ سامنے بیٹھ کے بات کرے، اب میں اخلاق سے گری بات تو کر نہیں رہا. بالکل ٹھیک بات. میں توجیہ، لاجک، سبسٹینشل مٹیریل ایویڈنس کے بغیر بھی بات نہیں کر رہا. تو لوگ کتراتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. تو ہم تو بیچارے ویسے ہی بیک لیش لیتے ہیں اپنی قوم کا، کمیونٹی کا. اب کمیونٹی کو بیک لیش آنا شروع ہو جائے گا، مگر یہ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے. ابھی بھی یہ ایم پی پیز کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا کے اگلے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. پروونشل تصویر فیس بک پر لگ رہی ہے، صحیح، اور اس کے بعد کمیونٹی کے لیڈر ہیں. او بھیا، اس لیڈر نے زندگی میں کیا کیا ہے کمیونٹی کے لیے یہ تو بتا دو. کیا کیا ہے اس نے؟ اس سے پہلے بھی پیسے لے کے بیٹھا ہے، اب بھی شاید پیسے لے کے بیٹھ جائے گا. ایک شخص کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بے انتہا ہیں. صحیح صحیح. اچھا، جو ہمیشہ سے لبرل ہوتے تھے، جب لبرل سے سیٹیں ملنی بند ہوگی تو کنزرویٹو ہو گئے. بالکل صحیح. کہ جی ہم نے تو قوم کی خدمت کرنی ہے، وہ کنزرویٹو پلیٹ فارم سے ہو یا لبرل پلیٹ فارم سے ہو یا این ڈی پی سے ہو، ہم نے تو قوم کی خدمت. او بھائی، تم نے خدمت سوات مٹی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ سیاسی جماعتوں کو جوائن کیے بغیر بھی تو کر سکتے ہو نا، زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. ہم بھی تو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کرو. نہیں، ہم نے تو تنخواہ لینی ہے نا $2 لاکھ کی. ہم اس چکر میں ہیں کہ ہم قانون سازی کریں گے، ہم M103.2 لے کر آئیں گے یا M104 لے کر آئیں گے، اور چودراہٹ بنے گی. اور چودراہٹ بنے گی. ہمیں مجلسوں میں بلایا جائے گا، لوگ چیف گیسٹ بلائیں گے، ہم سرٹیفکیٹ دیا کریں گے لوگوں کو. حالانکہ آپ یقین جانیے قانون سازی اتنا مشکل کام ہے. قانون سازی اور ممبر پارلیمنٹ ہونا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ انسان کی یخنی بن جاتی ہے اس میں، مگر قانون سازی تو کر نہیں رہے. بالکل صحیح. یہ تو محفلیں اٹینڈ کر رہے ہیں، چیف گیسٹ بن رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا مستقبل، اور یہی مستقبل ہمارا پاکستان کا ماضی ہے.
اور پاکستان کا حال ہے. مجھے پتہ نہیں مستقبل کیا ہے پاکستان کا، لیکن یہاں کا مستقبل تو یہی ہے. آپ ووٹ دیجئے ان لوگوں کو، یہی لوگ آپ کی چھاتی پہ بیٹھ کے دندنائیں گے اور یہی لوگ آپ کا بیڑا غرق کریں گے جو وہ اب تک انہوں نے کیا ہے. ہاں، مجھے آئندہ کوئی شخص یہ نہ کہے پڑھ کے آؤ، یا یہ کہے یار مجھے تو پتہ نہیں، مولوی سے پوچھیں گے، مجھے تو مذہب کا پتہ نہیں ہے. نہیں پتہ اگر اپنے عقیدے کا تو مت کہو کہ تمہارا عقیدہ ہے یہ. بالکل ٹھیک بات ہے، بہت جائز بات. تمہارا عقیدہ ہو کیسے سکتا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ گالیاں مت نکالو دوسرے شخص کو، پیڈسٹل پہ مت بیٹھو، اپنے انفیریورٹی کمپلیکس کو لوگوں پہ سپیریورٹی کمپلیکس بنا کے مت کرو. ہم تو مسلمان تو دنیا کی بہترین قوم ہے. کیسے بہترین قوم ہے؟ کیا کر دیا تم نے؟ مجھے دکھا دو ایک ملک جہاں پہ تمہارے اسلام کا تمہارے مطابق شرعی نظام نافذ ہوا ہو اور وہ رہنے کا نمونہ ہو اور تم وہاں جا کر رہنے کو تیار ہو. بالکل ٹھیک بات. مجھے وہ ملک دکھاؤ جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہے اور تم وہاں جا کے رہنے کو تیار ہو. جب تمہیں یہاں پہ اس ملک میں آ کے تمہیں شہریت دی گئی، تم نے یہاں پہ عورتوں سے شادیاں کی، تمہیں یہاں پہ حق دیا گیا ووٹ دینے کا، تمہیں نمائندے چننے کا حق دیا گیا، تو اس حق کا یہ استعمال کرتے ہیں ہم. یہ ہے رونا مجھے جو آتا ہے، یہ ہے مسئلہ میرا، یہ ہے ہماری کمیونٹی. کیا کر رہی ہے ہماری کمیونٹی اس کے علاوہ؟ ہاں، اچھے کام بھی کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اچھے کام نہیں کر رہی، لیکن اچھے کام تو کرنے سے ہمارا فرض ہے. اور وہ تناسب میں بہت کام ہے بدقسمتی سے جو کچھ ہو رہا ہے. ارشد محمود صاحب، آپ کی رائے اور آپ کی تفصیلی جو تجزیاتی نظر ہے اس کا بہت بہت شکریہ. ہم اس موضوع پر بات چیت کرتے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو آپ نے فکر انگیز باتیں کی ہماری کمیونٹی کے نام نہاد لیڈر اس کی طرف توجہ دیں. آخر میں کچھ کہنا چاہیں؟ سر، آخر میں صرف اور صرف ایک ہی بات کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. چینج باہر سے نہیں آئے گی، چینج کسی کوکون میں بند ہو کر نہیں آئے گی. آپ کو گرو کرنا ہے، آپ کو معاشرے کا اور ملک کا اور قوم کا ساتھ دینا ہے، آپ کو بڑے ہونا ہے، آپ کو ذہنی پسماندگی سے نکلنا ہے، آپ کو سوچنا ہے. آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے، اس مکمل دین میں آپ کے لیے اشارے موجود ہیں. اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پڑھیں اور آپ سمجھیں، کیونکہ قیامت والے دن خدا یہ نہیں کہے گا کہ یار میں تو تمہارے مولوی کو سزا دوں گا کیونکہ اس نے تمہیں غلط بتایا تھا. وہ تمہیں سزا دے گا. سزا و جزا تمہاری ہے، مولوی کی نہیں ہے، تمہارے اعمال کی اور کردار کی وجہ سے. تو اگر اس کو جواب دینا ہے تو بھیا تیاری تو کرو. وہاں پہ مدعا کسی مولوی پہ ڈال کے کام نہیں چلے گا کہ جی سانو تو پتہ ہی نہیں، سانو تو مولوی نے کیا سی کر لو، اسی کر لیتا. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. وہ تو کہے گا بھائی لاؤ حساب کتاب اس کا، کیا کیا اس نے. یہ ہے ایک چھوٹی سی میرا میسج جانے سے پہلے سوچنا. تھنک دیٹس آل. ناظرین، آج آپ نے بات چیت سنی جناب آغا ارشد محمود صاحب کی. بلاسفیمی لا سے جو ہمارے اپنے یہاں کے فوبیا ہیں، انسیکیورٹیز ہیں، میں یہ کہوں گا، ان کے حوالے سے ہم نے ایک مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج کا بلا تکلف تجزیہ دیکھنے کا بہت شکریہ. Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV.